اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرام، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ ذات کریم ہم سب کو اور عالم اسلام کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے ہمارے لیے پیاری پیاری نصیحتیں اور فرمان چھوڑے ہیں جن پر ہم عمل کر کے دنیا و آخرت کی بھلائیاں لے سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے فرمان ہیں، لیکن ان فرمانوں میں سے کچھ فرمان بیان کرتا ہوں اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 1 انعام الہی، نمبر 2 اللہ سے ملاقات کا شوق، نمبر 3 مسلمان کا دل خوش کرنا، نمبر 4 والدین کا حق، نمبر 5 وصیت، نمبر 6 محشر میں پہلا سوال، نمبر 7 جنت کا طالب بنو، نمبر 8 ریاکاری، نمبر 9 توبہ، نمبر 10 جنت کی زندگی، نمبر 11 ہمسائے کا حق، نمبر 12 غیبت کرنے کا نقصان، نمبر 13 قیامت، نمبر 14 قیامت کے دن سوالات، نمبر 15 زبان کی اصلاح، نمبر 16 حسن اخلاق۔ تو دوستو، ان سب کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی میسر ہو۔ شکریہ۔ نمبر 1 انعام الہی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی بستر پر اس نیت کے ساتھ لیٹا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے گا لیکن اس کو گہری نیند آ گئی اور وہ اٹھ نہیں سکا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، تو ایسے شخص کے نام اعمال میں نماز تہجد کا ثواب لکھ دیا جائے گا اور یہ ثواب اس کے رب کی طرف سے بطور انعام ہوگا۔ نمبر 2 اللہ سے ملاقات کا شوق۔ جو شخص اللہ کریم سے ملنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ کریم بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 3 مسلمانوں کا دل خوش کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا، اگر بھوکا ہو تو کھانا کھلا دینا، اس کے پاس کپڑے نہ ہوں تو کپڑے دلوا دینا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دینا۔ نمبر 4 والدین کا حق۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، یعنی والدین کی خدمت کر کے جنت کما لیں یا تکالیف دے کر جہنم کما لیں۔ نمبر 5 وصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے اگر تم نے مضبوطی سے تھامے رکھا تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ نمبر 6 محشر میں پہلا سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر بندہ اس پر پورا اترا تو بقیہ اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر نماز میں پورا نہ اترا تو بقیہ اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ نمبر 7 جنت کے طالب بنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو،
انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے طلبگار بنے رہو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرو کہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور آگ ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی ہر دن 400 بار پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ریاکاروں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ریاکاری کی نیت سے کتاب اللہ کا علم حاصل کرنا، لوگوں کو دکھانے والا کہ بیت اللہ کا حج کرنے والا، اور لوگوں کو دکھانے والا کہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ نمبر 9، توبہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، جنت کی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیشہ خوشحال ہوں گے، فکر و فاقہ سے دوچار نہیں ہوں گے، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ تو کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے تصور میں آئی۔ نمبر 11، ہمسائے کا حق۔ قیامت کے دن بہت سے پڑوسی اپنے پڑوسی کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کر لیا تھا اور میرے ضروریات میں اپنے زائد ضروریات مال سے مجھے کیوں محروم رکھا۔ نمبر 12، غیبت کرنے کا نقصان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا نام اعمال لایا جائے گا اور وہ اس کو پڑھے گا اور عرض کرے گا کہ میرے رب، فلاں فلاں نیک کام اس میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئی ہیں۔ نمبر 13، قیامت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بہت زیادہ خرچ نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل۔ نمبر 14، قیامت کے دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے آدمی اس وقت نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں حساب نہ لیا جائے۔ نمبر 1، عمر کیسے گزاری۔ نمبر 2، مال کیسے کمایا۔ نمبر 3، مال کہاں خرچ کیا۔ نمبر 4، جوانی کہاں گزاری۔ نمبر 15، حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کا اچھا اخلاق ہے۔ نمبر 16، زبان کی اصلاح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان کی اصلاح نہ ہو، اور کوئی ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہوں۔ تو آخر میں دوستو،
میں آپ سے یہی بات کہوں گا، اگر ہم حسن اخلاق اور زبان کی اصلاح کر لیں تو ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے اور نیک دعائیں دیں اور زبان کو پاک رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو گالیاں نہ دیں، بد زبانی نہ کریں، اچھے اخلاق سے رشتہ دار، پڑوسی، والدین خوش، اور اچھی زبان سے اللہ کی مخلوق راضی تو اللہ بھی راضی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔